ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, کوئی خیر کی امید تو ویسے ہی نہیں تھی پہلے بھی. اب مجھے بتائیے گا کہ بھارت نے کبھی اپنی ہسٹری میں کسی کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کی ہیں, یا کہ ایک تواتر کا سلسلہ یہ جاری ہے مشکلات پیدا کرنے کا؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے صدر کے لیے خاصی مشکل کوئی پیدا کر رہے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں. معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ جو نئے صدر الیکٹ ہوئے ہیں انڈونیشیا کے, اگر میں نام غلط پڑھوں تو معافی چاہتا ہوں پہلے سے ہی, پربو سبیانتو, یہ 20 اکتوبر پچھلے سال 2024 میں یہ صدر بنے. اس سے پہلے تھے جوکو وڈوڈو. اچھا, اب یہ ہے کہ انڈونیشیا کے ساتھ بھارت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور میری ٹائم ریلیشنز ہیں, ٹریڈ ریلیشنز ہیں, تقریباً $40 بلین کی تجارت ہوتی ہے. پاکستان کے ساتھ وہ لیول نہیں ہے, بٹ انڈونیشیا بینگ دا لارجسٹ مسلم کنٹری, ہمارے ٹریڈیشنلی ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. بلکہ جو ہمارا فل ڈائلاگ پارٹنرشپ کا ایک پروپوزل ہے آسیان کی طرف, وہ انڈونیشیا اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور آسیان کا ہیڈ کوارٹرز جکارتا میں ہے. تو انڈونیشیا آسیان کا بھی سب سے بڑا ملک ہے, اور اس وقت میرے خیال تیسرا بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, چوتھا بڑا ملک ہے شاید. بٹ ان اینی کیس, اب انہوں نے, کیونکہ بھارت میں ایک روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ جب 26 جنوری جو ان کا ریپبلک ڈے ہے, جس دن کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ ہوا تھا, اس کو وہ ہر سال پریڈ آفیشلی طور پہ مناتے ہیں. تو ریڈ فورٹ پہ جو کہ مغلیہ دور کی نشانی ہے, اس کے سامنے پریڈ ہوتی ہے. کاش کہ مغلیہ دور کا ریڈ فورٹ بھی وہ گرا دیں کسی وقت. اچھا, تو وہاں پہ اچھا وہ تو وہاں پہ پریڈ ہوتی ہے, اور ہر سال چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں باہر کسی سربراہ کو کہ آئیے جی آپ, اور وہ پھر جو بھی سربراہ ہوتا ہے وہ آتا ہے, اس ملک کے ٹروپس بھی کچھ ایک آتستہ بھی آ جاتا ہے, وہ بھی پریڈ میں حصہ لیتا ہے. تو بڑی میں خود چونکہ دیکھی ہے میں نے پریڈ 3-4 سال, تو میں بڑی شاندار پریڈ ہوتی ہے. تو اس دفعہ انہوں نے کہا جنوری میں جو 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوگا, اس میں انہوں نے انڈونیشیا کے نئے صدر کو بلا لیا. انہوں نے حامی بھر لی کہ جی میں حاضر ہو جاؤں گا, آپ کی دعوت نامہ قبول کر لوں گا. تو تیاریاں شروع ہو گئیں. مین وائل ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جی اب آپ تشریف لائے رہے ہیں اس طرف, تو پاکستان کا دورہ بھی کر لیجیے. بالکل, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. تو ہم نے بھی, انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو بڑی اچھی پروپوزل ہے, تو ہم بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ادھر سے ہم 26 جنوری کو اٹینڈ کریں گے ریپبلک ڈے کی پریڈ, اور اسی دن ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے, خصوصی ڈنر یہاں, اور شاید آگے بھی نہ نکل جائیں, لیکن بہرحال یہاں تو ضرور آنا چاہتے ہیں وہ. اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا, اور اس سے پہلے یہ بھی یاد دلا دوں کہ 2018 میں اسی پریڈ کے لیے دعوت دی گئی تھی جتنے بھی 10 آسیان کے کنٹریز ہیں نا, جس میں انڈونیشیا بھی شامل ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, ویتنام ہے, لاؤس ہے, تو یہ تمام کنٹریز کو بلایا گیا تھا. 10 کے 10 جو سربراہان مملکت یا حکومت ہے وہ آئے تھے. اور اس وقت انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے جوکو وڈوڈو, وہ بھارت تو گئے لیکن وہ پاکستان بھی آ گئے. اس وقت انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, کیونکہ اچھا یہ بات پہلے اس پہ مائنڈ کی بات میں آتا ہوں. اچھا, اب جب یہ آئے یہاں پہ, جب قبول ہو گیا, تو بھارت کو پتہ چلا ہے کہ جی یہ جو انڈونیشیا کے صدر ہیں وہ تو بھارت تو آ ہی رہے ہیں, لیکن 26 جنوری کو پاکستان بھی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان جانا ہے تو پھر یہ وزٹ آپ کا بڑا مشکل ہے کہ ہو, کیونکہ آپ نے پھر ہائفنیٹ کر دیا ہے, ری ہائفنیشن ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کی, جو کہ ہم نے ڈی ہائفنیشن تو بڑے عرصے سے ختم کر دی ہے کہ جو بھی یہاں پہ انڈیا میں آئے گا وہ پاکستان نہیں جائے گا, یا پاکستان سے ہو کر یہاں نہیں آئے گا. کیونکہ ایک زمانہ تھا نا 2001 سے پہلے اگر آپ کہہ لیں, تو جو بھی باہر سے وزٹ ہوتے تھے ساؤتھ ایشیا, کوئی انڈیا جاتا تھا تو پاکستان بھی ضرور آتا تھا, پاکستان آتا تھا تو بھارت بھی ضرور جاتا تھا. تو 2001 کے بعد انڈیا میں ایک سینسٹیوٹی پیدا ہوئی کہ جی پاکستان کہاں اور ہم کہاں, ہم تو پاکستان سے بہت آگے نکل گئے. تو ہمیں ہائفنیشن جو ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں اس ریجن میں آتا ہے وہ دونوں ممالک کا وزٹ کرتا ہے. تو پھر انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ایک ٹریڈیشن بنائی بھارت نے, اور جو بھی گیسٹ آتے رہے ان کو یہی کہتے رہے کہ جی آپ اس دورے میں بالکل اسٹینڈ الون وزٹ ہونا چاہیے پاکستان. تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح بھی جا رہے ہیں اور اس طرح بھی آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے
دیکھا پریزیڈنٹ کلنٹن واز دا لاسٹ پریزیڈنٹ جو کہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان بھی آئے لیکن بھارت گئے، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں رکے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بش، اوباما، بائیڈن، ٹرمپ وغیرہ کوئی انہوں نے جب انڈیا کا دورہ سب نے کیا لیکن پاکستان کوئی نہیں آیا. صحیح. تو ڈی ہائفینیشن کی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک بھارت اس سے بڑا سینسٹیو ہے اس کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے جو صدر ہیں پہلے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا اوبیسلی انڈونیشیا کو، لیکن کہ جی یہ بھارت اٹ وڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود انڈیا. اگر آپ نے چیف جسٹس اب چیف گیسٹ کے طور پہ جا ہی رہے ہیں انڈیا تو ایک سینسٹیوٹی ہے بھارت میں. ٹھیک ہے غلط ہے وہ اپنی جگہ ہے کیونکہ ہر ملک کا ایک سوورن رائٹ ہے. آپ کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کو یہی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ادھر آنا ہے تو وہاں نہیں جانا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ریاستوں کو آپ جس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کا اپنا وزٹ ہے. آپ اپنا وزٹ کو دیکھیے. آپ اس کے بعد افغانستان جاتے ہیں، ویتنام جاتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کون سی ہائفینیشن ہو جاتی ہے، کون سی ڈی ہائفینیشن ہو جاتی ہے؟ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی مسئلہ تو پھر بھی اس طرح ہی رہتا ہے، بلکہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ سے بات کریں. اگر آپ نے کوئی میسج دینا ہے پاکستان کے لیے وہ دے دیجیے. آپ ٹھیک ہے بہت بڑا ملک ہیں، ہم آپ کے ہم مقابلہ نہیں کرتے آپ کا، ہم چھوٹا ملک ہیں، لیکن یہ تو ایک بہتر چیز ہے کہ برجز بنتے ہیں، نئے برجز. اگر انڈونیشیا کے نئے پریزیڈنٹ سوبیانتو کوئی کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں بیہائنڈ دا سینز، میں نہیں کہتا کہ کھل کے کوئی کردار ادا کریں، لیکن یہ تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا، لیکن بھارت اس بہانے بڑا سینسٹیو ہے. آپ دیکھیے دیکھنا ہے کہ اب ہوتا کیا، کیونکہ ڈپلومیٹیکلی بھارت کی جو رپورٹڈلی بھارت نے آلریڈی یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے آفیشلی انڈونیشیا کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے لیے ذرا تھوڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے پاکستان کا اپنا وزٹ ملتوی کر دیجئے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کینسل کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بعد میں کر لیجئے، یا پھر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ اس طرح کیجئے کہ پہلے کسی اور ملک چلے جائیے اور پھر آپ پاکستان آ جائیں. جس طرح دیکھیے محمد بن سلمان ایک دفعہ آئے تھے نا، 2019 میں شاید آئے تھے، تو انہوں نے جانا تھا انڈیا چلے گئے، تو انہوں نے پاکستان آنا تھا، تو ان پہ بھی انہوں نے اس طرح پبلکلی نہیں، تو ان کو پھر کیا کرنا پڑا محمد بن سلمان صاحب کو کہ وہ پاکستان آئے، تو اس کے بعد پھر وہ دبئی چلے گئے اور پھر دبئی سے پاکستان آئے تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی لیگ میں ہیں. تو یہ دیکھیے نا کیسا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ہے ہوبرس ہے، ایروگنس ہے اس وقت بھارت میں. تو اب نئے پریزیڈنٹ ہیں سوبیانتو، ان کے لیے مشکل ایک پیدا ہو گئی ہے. اب وہ کریں گے کیا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کا وزٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ دیکھیے جو پریڈ ہے نا اس کے لیے کافی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. دستہ جاتا ہے اور بھی کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ پریشر وہ کہیں کہ جی نہیں، اگر آپ نہیں مانتے یہ ہمارا اپنا سوورن رائٹ ہے، ہم جس ملک میں بھی جاتے ہیں ہمارا اپنا ڈیسیشن ہے، ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کی دورہ کرنے کے بعد پاکستان جائیں گے، تو ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ اس کہ ہم آپ کے بعد ہم آپ کی دعوت پہ آ رہے ہیں اور ہمیں آپ وہ ایک جو مہمان نوازی ہوتی ہے بڑا دل دکھائیے آپ، ہم آ رہے ہیں، اگر نہیں آتے تو آپ کی پریڈ اٹینڈ نہیں کرتے. تو پھر بھارت کے لیے ایک سچویشن تو پیدا ہو جائے گی نا کہ چیف گیسٹ کون آئے. جس طرح لاسٹ ایئر بائیڈن نے آنا تھا، بائیڈن نے تقریباً 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو مشکل پیدا ہو گئی تھی بھارت میں کہ اب چیف گیسٹ کس کو بلائیں. تو پھر وہ جو فرانس کے صدر تھے میکرون، انہوں نے ان کا بھرم رکھ دیا، کیونکہ ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ دیکھا جائے تو انہوں نے حامی بھر لی آنے کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں فرانس اور بھارت میں، یہ پیسہ بولتا ہے نا. تو میکرون نے کہا چلی جی اگر بائیڈن نہیں آ رہے میں تو حاضر ہوں، میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے پھر وزٹ کر لیا آخری وقت میں. تو اب پریزیڈنٹ سوبیانتو میرا خیال ہے کہ ایک کام تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جی مطلب ہی کوئی ایسے چھوٹے موٹے ملک کے تو صدر نہیں ہے نا، پورے انڈونیشیا کے صدر ہیں، تو کس طرح بھارت ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی اگر آپ کو نہیں منظور تو پھر میں آپ کا تو دورہ کینسل، لیکن میں پاکستان ضرور جاؤں گا. اچھا باسی صاحب، آپ پاسبلٹیز پہ تو بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا کیا ہے کہ کس طرف ابھی حالات کا جھکاؤ جا رہا ہے؟ اب دیکھیے تو میں نہیں کہہ سکتا، سچی بات ہے. دیکھیے
ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ انڈونیشیا ٹیکس اٹ. اگر سبیانتو اس کو اپنی ہزیمت سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیکھیے مجھے ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انڈونیشیا بھی بہت پراؤڈ کنٹری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ برکس میں بھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, برکس کا ممبر بننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ دیکھیں انڈونیشیا سے نان الائن موومنٹ شروع ہوئی, سویکارنو وغیرہ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہے اس ساری موومنٹ میں, سوہارتو, سویکارنو وغیرہ. تو انہوں نے جو ہے ایک, میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریاکشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا انڈونیشیا بھارت کے تعلقات امپورٹنٹ ہیں, تجارت بہت زیادہ ہے, تو انڈونیشیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ان نیسیسریلی اس کو ایک اریٹنٹ بنائیں یا ایک ایسا ایشو بنا دیں جو کہ دونوں ممالک کے لیے مناسب نہ ہو. تو اور پریڈ جس طرح میں نے کہا کہ بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, اس میں نوٹس دینا پڑتا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے ریکویسٹ کریں یا ان کو سجیسٹ کریں کہ ہم اپنا وزٹ جو ہے اسکیجول کر لیتے ہیں. پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے, ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ بھی نہیں تو اگلے ہفتے آ جائیں گے, 2 ہفتے بعد آ جائیں گے, اگلے ماہ آ جائیں گے, تو کیا دبئی کا آپشن تو ہے, دبئی کا آپشن ہے, یا پھر میں تو کہتا ہوں انڈونیشیا کے صدر کابل چلے جائیں زیادہ اچھا ہے, تاکہ طالبان کے ساتھ ہمارے راستے کھل جائیں. تو بہرحال آپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھارت کا ایک جو رویہ ہے نا, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کو اس لیول پہ ڈکٹیٹ کرنا کسی طور یہ مناسب نہیں ہے. بٹ لیٹس سی, فنگرز کراسڈ, یو ول سی کہ ہاؤ انڈونیشیا ریئیکٹس ٹو دس childish request by India. Very well said Basit صاحب. So we are going to take a short commercial break here. break کے بعد واپس آئیں گے اور مزید موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.